انسان ہمیشہ سے اسی سوال کے جواب میں ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں یا کوئی اور مخلوق بھی وجود رکھتی ہے جو ہم سے ذہین ہے اور چالاک بھی، جبکہ ان کی ٹیکنالوجیز اتنی حد تک ایڈوانس ہے کہ انسانوں کی ٹیکنالوجی ان کے سامنے زیرو نظر آتی ہے۔ لوگ یہی خیال کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ایلینز کا وجود ثابت ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ زمین پر قبضہ کر لیں گے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی داستان ہے، آئیے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں۔ کیا ہم اکیلے ہیں؟ اس سوال نے 19ویں صدی میں جنم لیا جب دنیا کے مختلف علاقوں میں چھتریوں سے عجیب و غریب مخلوق زمین پر نظر آ رہی تھی، اور جب ان کا ردی عمل ظاہر ہو گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ ہماری ذہانت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یو ایف اوز جو ان کے جہاز کہلائی جانے لگے، ان جہازوں کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ہماری زمین کی بجلی کی نظام کو فیل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سگنلز کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے، اور تو اور وہ فضا سے شعاع بھیج کر کسی بھی شے کو ہوا میں معلق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شعاعوں کے ذریعے لوہے کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ ان کی جہازوں کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ 700 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، جبکہ انسان کے پاس اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی اس وقت نہیں ہے۔ یہ یو ایف اوز وقتاً فوقتاً زمین کا سیر کرتی نظر آتی ہے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھتریاں صرف اور صرف امریکہ میں ہی کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ اگر ایلینز سچ میں ہماری زمین پر اترتی ہے تو کیا یہ سچ ہے کہ یہ کسی اور سیارے سے آئے ہیں؟ کیا یہ واقعی ذہین ہے انسان سے؟ یا یہ امریکہ میڈیا کا ایک خفیہ منصوبہ ہے جو ہمارے اذہان پر مسلط کیا جا رہا ہے اور ہماری ذہنوں کا رجحان اپنی طرف کروا رہا ہے، جبکہ پچھلی دور میں اس طرح کی کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ قرآن میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید انسان کو اشرف المخلوقات تسلیم کرتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جنات کو بھی شعور کے قابل سمجھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن میں یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر کوئی اور مخلوق کیسے انسان سے ذہین ہو سکتی ہے، جبکہ قرآن میں انسان سے زیادہ ذہین مخلوق اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے۔ قرآن میں انسان اور جنات کے علاوہ اور بھی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اللہ نے ان کا ذکر آسمانوں میں کیا ہے۔ اب اگر کوئی اور مخلوق تو وہ انسان سے افضل نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ زمین تک رسائی حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ زمین انسانوں کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اور صرف انسانوں کے لیے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو انسانوں کے لیے بچایا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ کوئی اور مخلوق اس سیارے پر دخل نہیں دے سکتی۔ اور یو ایف اوز کی جو باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے جا رہے ہیں وہ سب امریکہ میڈیا کی سازشیں ہیں، جو ہم مسلمانوں کو اور دنیا کو اپنی دجالی طاقتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ آنے والے دور میں لوگ ان کی پیروی کریں، مگر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخر میں جیت مسلمانوں کی ہی ہوگی اور ان کی سب بناوٹی منصوبے ختم ہو جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔